Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 437. Ya Ali Madad, 29th of June 1998. My was in Willowdale Jamaat Khana of Toronto on the subject of ethics of Islam according to Maulana Hazar Imam. Ya Ali Madad. सबसे पहली मुबारकबाद इस नवे जमात खाने की जो मैंने पहली दफा देखा है आज। दिल तो बहुत चाहता है आपके साथ खूब बातें करूं, लेकिन वक्त नहीं है इतना। 40वीं हज़र इमाम की बरस की इमामत डे की जो तौफीक बरकतें और मुबारकें हैं, आज 29 दिन हो गए। कनाडा खुश नसीब है कि कनाडा ने ये 40 दिन का एक सताड़ा शुक्रगुजारी का किया। बाकी किसी और जगह ये बात नहीं बनी कि 40 दिन तक इमाम की शुक्रगुजारी करे। कनाडा की जमात खुश नसीब है। दिन उगे करो धर्म शोधन दारे भाई, दिन उगे करो धर्म शोधन दार। सांझ पड़े थई रहो साहेब जीना बंदार भाई, सांझ पड़े थई रहो साहेब जीना बंदा। मौलाना हज़र इमाम पर सलवात पढ़ो। मोहम्मद मोहम्मद। मोमिनो, टॉपिक मेरा तीनों जमात खानों के अंदर एक ही है, लेकिन ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें 100 वाज़ें समा जाने ये एक सब्जेक्ट में। एथिक्स ऑफ इस्लाम। हमारा मौला बहुत दफा हमें ये बात सुना चुका है कि एथिक्स ऑफ इस्लाम के ऊपर अमल करो। हर जमाने के अंदर हर इमाम ने, हर पीर ने, हर नबी ने इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया है। और इसमें बात यह है कि हर इमाम ने जो कहा, खुलासा करके कहा, झूठ न बोलो, दगा फरेब न करो, किसी का हक न खाओ, किसी के ऊपर तोहमत मत बांधो। तोहमत कहते हैं किसी के ऊपर ब्लेम करना, किसी को एक्यूज करना, किसी को कोई भी वजह के बगैर हसद न करो। इंसानी लाइफ में वो तमाम खराबियां जो इंसान की रूह को खराब कर देती हैं, मजहब ने उनको मना किया है। एथिक्स ऑफ इस्लाम के अंदर मैंने गई काल और शुक्रवार को 2 जगह मैंने जिक्र किया है कि इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए नबियों ने इंसान को एथिक्स सिखाए। हम मुसलमान हैं और इस्लाम के अंदर 73 सेक्शंस हैं कि ये तमाम के तमाम 73 सेक्ट्स इंक्लूडिंग इस्माइलिज्म
ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، قرآن شریف کو مانتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ میں بہت بڑی ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا کیونکہ کلاس نہیں کرتا، میں واعظ کر رہا ہوں۔ اگر کلاس ہوتی تو میں کہتا کہ ہر زمانے کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنے صحیفے یعنی کہ بکس، اسکرپچرز بھیجے۔ more than 50,000 years ago وید اترے ہندوستان کے اندر۔ ہمارے میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو جس طرح پاکستان میں کچھ بھی خرابی ہو جائے تو وہ انڈیا کا نام دیتے ہیں، اور انڈیا میں کچھ بھی خرابی ہو گئے تو پاکستانیوں کا نام دیتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں۔ کیا خدا ہندوؤں کا نہیں؟ اگر ہندوؤں کے اندر خدا تعالیٰ نے کوئی اسکرپچر بھیجا ہے یا پیغمبر بھیجے ہیں تو کیا وہ ہمارے دشمن ہیں؟ خدا نے کہا ہے 1,24,000 124,000 پروفٹس دنیا میں آئے۔ ان 124,000 پروفٹس میں سے دنیا کے تمام علاقے میں وہ گئے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کوئی بھی نیشن باقی نہیں رکھی کہ جس کے اندر میں نے اپنی گائیڈنس نہیں بھیجی یا میں نے اپنے پروفٹس نہیں بھیجے۔ ایوری نیشن، ایوری کنٹری، ایوری نیشن۔ ٹائم کی وجہ سے، ہسٹری کی وجہ سے ہم نہیں جانتے کہ آج سے 1,00,000 برس پہلے میکسیکو کے اندر بھی کوئی پروفٹس آئے تھے۔ 124,000 میں سے we only know something about the names and their lives of 96 prophets. 96 prophets، 96 prophets ہیں کہ جن کا ہم نام لے سکتے ہیں چاروں کتابوں میں۔ تو خدا تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم کے اوپر اپنی ہدایت بھیجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، جب آپ ظاہر ہوئے تو اس وقت عربوں کی جو حالت تھی وہ دنیا کے اندر وائلڈ اینیمل سے بھی خراب تھی۔ کل میں نے کہا کہ ڈارکسٹ پیریڈ آف ہیومینٹی was prevailing at that time when Prophet Muhammad declared his ministry. ایسے لوگوں کے اندر، جانور جیسے لوگوں کے اندر محض کھانا پینا جانتے تھے۔ رسول پاک نے آنکھیں کھولی، ان کو ٹیم کیا، اور تقریباً 23 ایئرس کے اندر، بلکہ سچ پوچھو تو 10 برس کے اندر، کیونکہ پہلے 11 سال جو تھے، 12 سال، اس کے اندر تو نبی کو بڑے دکھ اٹھانے پڑے اور اپنی منسٹری کو مضبوط کرتے رہے۔ 23 ایئرس ٹوٹل نبی نے اپنی نبوت دنیا کے اندر ظاہر کی، لیکن یہ لوگ چونکہ کارن کے ایمان ان کے دل میں پیدا ہو گیا تو ایمان کی روشنی میں جو اندھیرا تھا دور ہو گیا۔ کل میں نے اس بات کے اوپر ذکر کیا کہ جو ایمان ہے وہ حقیقت میں سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ ایمان انسان کو اوبیڈینٹ بناتا ہے مولا کا۔ ایمان انسان کو بدیوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو رسول اکرم نے ان کو جو سکھایا اس کا نام ہے ایتھکس آف اسلام۔ حضور فرمایا پہلے تو یہ بات تھی کہ عرب لوگ بچی پیدا ہو گئے لڑکی تو اس کو اسی وقت لے کے
زمین میں دفن کر دیتے تھے. کیوں دفن کرتے تھے؟ کہ یہ بڑی ہو کے کسی کی وائف بنے گی تو اس کے سامنے ہمارا سر نیچا ہو جائے گا. اس بڑائی کی خاطر وہ اپنی اولاد مار ڈالتے تھے. قرآن شریف کے حساب سے رسول اللہ نے کہا کسی کو مارو مت، قتل مت کرو، خون مت بہاؤ، کسی کا مال مت اٹھاؤ، کسی کا حق مت کھاؤ. اب اس ایتھکس کے ساتھ ساتھ کیریکٹر بلڈ ہوا، مگر اس کے اندر پھر تھوڑی پالش چاہیے. گڈ مینرز، گڈ بیہیویئر، گڈ ایٹیکیٹ، یہ ایتھکس کے اندر ہے. ایتھکس کے اندر انسان کو انسان بنانے کی طاقت ہے. ہمارے پرانے امام جتنے بھی تھے، پیروں نے، اماموں نے ہم کو ایک ایک چیز کا نام بتا کے کہا، ڈونٹ ڈو دس، ڈو دس. مولانا حضرت امام بامبے گئے 1973 کا جوائنٹ منڈلیوں کے فرمان ہیں. ٹائم نہیں تھا مولا کے پاس سب مہمانیاں الگ الگ قبول کرنے کی. مولا نے فرمایا جتنی بھی تمہاری منڈلیاں ہیں سب کی میں ایک مہمانی قبول کروں گا. تو وہ جوائنٹ مہمانی کے اندر جو فرمانے کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں، حضرت امام فرماتے ہیں in our faith there are certain things you are told not to do and certain things you are told to do. اگر انسان اپنی مرضی سے چلتا ہے اور اس کا کوئی گرو مرشد نہیں تو یہ اسٹریٹ کے کتے جو ہیں نا ان کا بھی کوئی مالک نہیں ہے. وہ کتا کا جس کا کوئی مالک ہے وہ ڈسپلن والا اور آرڈرلی ہے. جنگل کے یہ جانور جو ہیں وہ بالکل آزاد ہیں، انڈیویجول ہیں، کسی کی مرضی سے نہیں چلتے، اپنی مرضی سے چلتے ہیں. مگر جس کا کوئی مالک یا ٹرینر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ٹی وی کے اوپر وائلڈ لائف کے پروگرامز آتے ہیں. ٹی وی کے اندر مجھے دو ہی چیزوں کا انٹرسٹ ہے، نیوز کا اور یہ وائلڈ جانوروں کی فلم دیکھنے کا. جب میں ان کو دیکھتا ہوں میں خدا کو یاد کرتا ہوں کہ ان جانوروں کے اندر خدا نے کیا نیچر بنائی ہے. ایک دفعہ پولر بیئر کا پروگرام تھا، چبی جیسا پولر بیئر، سارا وائٹ، اس کے ناخن وغیرہ چھپے ہوئے ہیں. خدا کو کہا کیسی چیز بنائی ہے، لمبا سا منہ ہے. پروگرام میں ایک پولر بیئر فیمیل اپنے چھوٹے بچے کو اس نے اناؤنس کیا کہ یہ 2 مہینے کا بچہ ہے. وہ بچہ ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے. اب ماں اس کو طرح طرح کی چیزیں سکھاتی ہے. ایک جگہ پانی تھا تو ماں کھڑی ہو گئی اور یہ پانی میں کود پڑا. وہ دیکھتی رہی. وہ باہر نکلنے کی ٹرائی کرتا ہے، پھسل جاتا ہے. بہت کوشش کی، پھسلتا رہا. اب ماں نے دیکھا یہ تھک گیا ہے، نیچے جھک کے اپنا ہاتھ اس کے نیچے رکھا اور اس کو باہر نکالا. میں رو پڑا. کیوں رو گیا؟ وہ تو میرا کوئی سگے نہیں تھے. میں رویا اس کے رحمت کے اوپر کہ جانور کی ماں کا بھی خدا کے ساتھ یہ سبند ہے کہ خدا کی جو ممتا ہے وہ اس نے جانوروں میں بھی ڈالی ہے. کوئی بھی جانور دیکھ لو، فیمیل اپنے بچے کو کس طرح سے پالتی ہے، کتنا پیار ہے. یہ پیار اس کا نہیں ہے، یہ پیار خدا نے اس کو دیا ہے. خدا کی خدائی ہماری زندگی کا ایک اہم بھاگ ہے، اس لیے کہ ہم اس کی خدائی میں سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم اس کی خدائی میں پیدا ہوئے ہیں، اس کی خدائی میں مریں گے. اور اگر ادھر ادھر کہیں بھی گھومتے ہیں تو اس کی خدائی میں سے باہر نہیں نکل سکتے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، نصیب دار ہیں کہ جو خدا کی ہستی کو مانتے ہیں کہ دیر از گاڈ.
اور حقیقت میں خدا ہے. تو خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی بھلائی کے لیے اس نے ٹیچر ساتھ بھیجے، کتابیں بھی دی، ٹیچر بھی دیے. کتاب ٹیچر کے بغیر نہیں سکھا سکتی، لیکن ٹیچر کتاب کا محتاج نہیں ہے، اس کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے. مگر پھر بھی خدا نے کتابیں اس لیے اتاری تاکہ وہ لوگ کہ جو خدا کے لیے سوچنے والے ہیں، جن کو ہم عربی زبان کے اندر عارف کہتے ہیں، وہ لوگ کہ جو مذہب کی فلسفی کو جانتے ہیں، وہ لوگ کہ خدا کی خدائی کے اوپر سوچتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اس کی چیزیں بنائی ہوئی کو سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تم دیکھو ادھر ادھر، تمہیں کوئی فلا نظر آتا ہے؟ میری خدائی میں تمہیں کوئی انپ نظر آتی ہے؟ آرام سے بیٹھ کے، جس طرح پرانے فلسفر تھے، نیوٹن بیٹھا درخت کے نیچے سوچ رہا ہے، ایک ایپل گر گیا، فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ ایپل گرا ہے نیچے، اوپر کیوں نہیں گیا؟ سوچتے سوچتے وہ پتھر لے کے پھر اوپر پھینکا، وہ نیچے آ گیا. ایک کرتب کیا، ڈیسیژن لیا کہ زمین میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو ان چیزوں کو کھینچ لیتی ہے، اور زمین کی جو گریویٹی تھی یہاں اس کی سمجھ میں آئی. وہ لوگ کہ جو فلسفر ہیں، تھنکرز ہیں، وہ خدا کی خدائی کے لیے سوچتے رہتے ہیں اور اس میں سے انہیں گائیڈنس ملتی ہے. تو خدا تعالیٰ نے انسان کو بنا کے ٹیچرز بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، اور زمانے کے حساب سے ان نبیوں نے اپنی امت کو چیزیں فرمائیں. جیسے میں نے آپ کو بات کی، رسول اکرم فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ پریم رکھو، کیونکہ دکھ سکھ کے وقت سب سے پہلے پڑوسی تمہاری مدد کرے گا. اسلام نے اپنے نیبر کے لیے بہت فرمان کیے ہیں. رسول کہنے لگے مجھے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے اتنے فرمان کیے ہیں خدا نے کہ مجھے ایسا لگا شاید خدا کسی دن کہہ دے گے کہ اپنے وارثے میں بھی اس کو حق دینا، جو کہ ایسا ہوا نہیں. خدا کہتا ہے تم کھانا کھا رہے ہو مزے سے اور پڑوسی بھوکا سویا ہے تو تمہارا رزق گھٹ جائے گا. قیامت کے دن تم کو اس کا اکاؤنٹ لینا پڑے گا کہ تو کھا رہا ہے اور تیرا پڑوسی، اس کا کوئی حق نہیں، اس کو بھی کھانا چاہیے. آدھی تم کھاؤ، آدھی اسے دو. اسلام نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جو کہ دوسرے دنیا کے مذہبوں کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اسلام ایک اعلیٰ قسم کا مذہب ہے. انسان کو حقیقت میں انسان بناتا ہے، بلکہ اس کی لیول کو اونچا کر کے ایلیویٹ کرتا ہے، فرشتے تک پہنچاتا ہے. اسلام اس جیسا مذہب دنیا میں کوئی نہیں. اسلام نے ہمیں انسان بنا دیا، ہمارے اندر سچائی پیدا کر دی. مسلمان سچا مسلمان، اور الحمدللہ اسلام کے 73 سیکٹس میں سب سے اعلیٰ اور اتم سیکٹ ہمارا ہے، اسماعیلی سیکٹ، کہ جس کے اندر اللہ کا نور موجود بیٹھا ہے اور کہیں نہیں. ایک دفعہ میں ابھی مینر کی بات کر رہا ہوں، مولانا سلطان محمد شاہ کے حضور میں ایک فیملی میں جھگڑا تھا. باپ گزر گیا تھا، 2 بھائی لڑتے تھے، مولا کے پاس لے کے آئے تو ایک بھائی کہتا ہے خداوند یہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی دوسرے بھائی کے اوپر اس نے کہا. سلطان محمد شاہ کہنے لگے ایسا مت بولو یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا بولو یہ سچ نہیں بولتا. کتنی اچھی بات ہے. یعنی ہر وقت ہمیں
पॉजिटिव थिंकिंग में रहना चाहिए। झूठ है वो नेगेटिव पर, सच है वो पॉजिटिव चीज है। मौला कहते हैं ऐसा मत कहो कि ये झूठ बोलता है, ऐसा बोलो सच नहीं बोलता है। ये मैनर्स में आता है। इंसानियत रसूलुल्लाह ने जितनी सिखाई किसी ने नहीं सिखाई। आप हिस्ट्री अगर पढ़ो तो औरतों को एमेंसिपेट करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसने जो औरतों के लिए बात कही कि औरत गुलाम थी, जिस तरह गाय बकरियां खरीदते हैं ऐसा औरतें खरीदी जाती थी और वो गुलाम बन के, स्लेव बन के सारी जिंदगी गुजारती थी। वो इस जकड़ में से निकल नहीं सकती थी, भाग नहीं सकती थी। अगर कोई भी गुलाम मेल या फीमेल अगर भाग जाते थे तो उसको मार डालते थे। ऐसी कंडीशंस के अंदर रसूल अकरम ने अपनी बेटी के साथ जो सलूक किया वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल था। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा खातून जन्नत, छोटी उम्र में माँ गुजर गई, बीबी खदीजा गुजर गई, बीबी फातिमा छोटी थी, लेकिन रसूल उसको इतना प्यार करते थे। ये उसी नेशन के अंदर पैदा हुए मोहम्मद मुस्तफा कि जो नेशन अपनी पैदा हुई लड़की को इमीडिएटली विद इन आवर्स वो जीती लड़की को दफन कर देते थे, बरी कर देते थे। इस माहौल के अंदर, इन लोगों के अंदर एक बेटी रसूल ने पाली अपनी, और उसको इतना प्यार करते थे कि हिस्ट्री इसके लिए भरी हुई है। जब भी हजरत बीबी फातिमा नबी करीम कहीं बैठे होंगे और बीबी फातिमा आने तो रसूल अकरम उठ के खड़े हो जाते थे, बीबी फातिमा को हग करते थे, चूमते थे, और फिर अपनी बैठी हुई जगह के ऊपर वो थोड़ा सा वो गादली जैसा, कारपेट जैसा रखते थे, तो नबी थोड़ा हट जाते थे और आधी जगह पे बीबी फातिमा को बिठावे और आधी जगह पे फिर खुद बैठे। बेटी की इज्जत, औरत की इज्जत। बीबी खदीजा, आपने उसके साथ जब शादी की, बीबी खदीजा 2 दफा विडो हो चुकी थी और रसूल अकरम 25 बरस के जवान थे, कुंवारे थे। बीबी खदीजा 40 बरस की थी और जब शादी हुई बीबी खदीजा के साथ तो उसको इस तरह रखा कि जैसे गुलाब का फूल उठाया होता है। औरत की इज्जत, औरत का मान मर्तबा। और फिर औरतों को ये भी कहा गया कि तुम्हारी जो इस्मत है, तुम्हारी चेस्टिटी है, वो तुम्हारे ईमान का भाग है। मर्दों को कहा, औरतों को भी कहा, तुम्हारी चेस्टिटी, तुम्हारा कुंवारापन तुम्हारे ईमान का भाग है। वो उसी के लिए है कि जिसके साथ तुम शादी करो, उस पे, तुम्हारी चेस्टिटी पे और किसी का हक नहीं। कंपेयर करो रसूल अकरम का ये एथिक और आज की दुनिया के अंदर के औरत आधी नंगी हो गई है। सॉरी फॉर दिस, मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन अच्छी तरह से आपके दिमाग में उतर जाए इसलिए मैं कहता हूँ, औरत आधी नंगी हो गई है। उसकी चेस्टिटी नहीं रही। मैं जनरल दुनिया की हालत की बयान कर रहा हूँ। हमारे गिनानों में इस किस्म के बड़े इशारे हैं। शुक्र नारी लज्जा लूप्स है। ऐसे ऐसे पीरों ने अंदर कलाम लिखे कि कलेजे में उतर जाए। शुक्र नारी यानी पाक पवित्र औरत लाज छोड़ गई। वो जमाना आज चल रहा है। औरत के कैरेक्टर के ऊपर मर्दों की नजर पड़ती है, बदियां बुराइयां सूझती हैं, नजरें बद होती हैं, रेप होते हैं, अगवा होते हैं, जना होता है, बदियां होती हैं, गुनाह होते हैं। हमारा मजहब ये नहीं है। हम यहाँ आज कनाडा में हैं, आप गाड़ियां चलाते हो तो गाड़ियां कहाँ, किस
डायरेक्शन में चलाते हो, रोड की राइट साइड में। लेकिन आप लंदन चले जाओ और कोई टैक्सी ले लो, यानी सेल्फ ड्राइव कार लेके आप राइट साइड पे लो, फौरन रोक लेंगे लोग, पुलिस पकड़ लेगी, तुम रॉन्ग साइड में हो। भाई मेरे मुल्क में राइट साइड है, वो तेरा मुल्क उधर, इस मुल्क का कायदा ये है लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाओ। तो मैंने आपको ये दलील इसलिए दी, वो मजहब क्या कहता है हमें पता नहीं, मेरा मजहब ये कहता है इस मुल्क का कायदा ये है कि तुम राइट साइड पे चलाओ, दूसरे मुल्क में भले लेफ्ट साइड पे चलाते होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग क्या कहते हैं हमको कोई दरकार नहीं, मेरा मजहब क्या कहता है। मेरा मजहब ये कहता है कि पाक बनो, पवित्र बनो। अब मैं मेरा नाम निकाल के मैं कहता हूँ हमारा मजहब ये कहता है कि पाक बने, पवित्र बने, अच्छे बने, नेक बने। हजरत इमाम हमारा खुदावंद आलमीन है, हजरत इमाम नूर है अल्लाह का, हम नूर को देख नहीं सकते, हमारे अंदर ताकत नहीं, तो उसने अपने इस नूर को एक बदन के अंदर डाल के हमारे पास बैठा है। नूर उसके अंदर है, बदन उसके कपड़े हैं, और इस नूर की ताकत से हम इस दुनिया में जी रहे हैं। मैंने ईमान की बैयत की और मेरा ईमान ये है कि वो मौला हर जगह मौजूद है, मुझे देख रहा है। मैं अगर यहाँ कोई बुरा काम करूं तो मौला को पता लगता है? हाँ लगता है। मौला जानता है? जानता है। तो क्या उसको अच्छा लगता है जब मैं कोई गुनाह करूं? कुछ बरस पहले मौला इंग्लैंड आए, लंदन में अलेक्जेंड्रिया हॉल था, उस अलेक्जेंड्रिया हॉल में जमात ने अरेंजमेंट किया, मेहमानियों वगैरह का काम किया। मैं 4-5 जगह ये वाकया बयान कर चुका हूं। मौला तो आ गए, कुछ लोग लेट आए, हॉल भर गया। 2 लड़के 18, 19, 20 बरस के, वो लेट आए, उनकी मेहमानी थी, पीछे बैठ गए। जो ही वो बैठे तो मौला ने मुखी को कहा, मुखी शुरू करो। कुरान की तिलावत हुई, गिनान बोला गया। अभी जब गिनान बोला गया तो ये एक लड़का दूसरे को बोलता है, डू यू थिंक ही अंडरस्टैंड्स दिस लैंग्वेज? सबसे पीछे बैठ गए। मेहमानियों का काम कर शुरू हुआ। ये 2 लड़कों का जब वारा आया तो जिसने कहा था ना, डू यू थिंक ही नोज दिस लैंग्वेज, अंडरस्टैंड्स दिस लैंग्वेज, उसको हजरत इमाम कहते हैं, इमाम अंडरस्टैंड्स ऑल लैंग्वेजेस। ये तो चुप हो गया, लेकिन इस चोट ने इसके अंदर ईमान पैदा कर दिया। मौलाना हजरत इमाम एक दफा मोशी गए, भाइयां जिनको घोड़ा भराना था या नाम लेना था, औरतें अपनी लाइन में चली आती हैं। एक प्रेग्नेंट बाई थी, उसकी अर्ज ये थी कि मेरे बच्चे का नाम दिया जाए, और हजरत इमाम नाम देते थे। जनरली हजरत इमाम पहला नाम दे रहे तो वो बच्चा पैदा होता है, लड़की का देवे तो लड़की पैदा होती है, लड़के का देवे तो लड़का पैदा होता है। हजरत इमाम बहुत पर्टिकुलर है इस बात के अंदर। और अगर उसने एप्पल दिया है तो लड़का होता है अमूमन, लेकिन जो ऑरेंज दे दे तो समझ लेना कि ये बाई साहब आती हैं। अब ये औरत खड़ी है, इसको नाम चाहिए। मौला ने उसको हाथ रखा, दुआ दी, देखो कितना टाइम बाकी है, खुदा 1 महीने से कम। जब भी डिलीवरी हो जाए ना तो मुझे लिखना, काउंसिल की मार्फत में मैं नाम भेजूंगा। अभी सबको तो नाम दे रहा है,
اس کو منع کر رہا ہے. عورت رو پڑی, کہتی خدا میں آپ نام دو. ہاں میں نام ضرور دوں گا, لیکن ڈیلیوری کے بعد. چلی گئی بیچاری. امام کے گھر سے کوئی نراش نہیں آتا, لیکن یاد رکھو امام کی ہر چیز میں کوئی بھید ہوتا ہے اور امام سب کچھ جانتا ہے. اجانا بن جاتا ہے جیسے اس کو پتہ نہیں, لیکن وہ جانتا ہے. گنان کہتا ہے جان اجان بھئے کرتارت. جانتا ہے, اجان ہو کے لوگوں کی سوسائٹی میں گھومتا پھرتا ہے. عورت مولا جب بھی چلے گئے, مکھی کے پاس آ کے بہت روئی بیچاری ہے. مکھی نے کہا دیکھ, میں بیٹھا تھا, مکھی نے کہا دیکھ مولا بہتر جانتا ہے, میں نے بھی اس کو کچھ دلاسا دیا. 3 ویک کے بعد جب ڈیلیوری آئی تو بچہ مرا ہوا آیا. اس کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. بچہ جیتا تھا لیکن ڈیلیوری کے وقت گزر گیا. کس کا نام دیتا وہ؟ ہماری ساری زندگی کی, ہمارے مذہب کی بنیاد حضرت امام کے اوپر ایمان ہے. اور پھر جب ایمان ہوتا ہے تو ہم حضرت امام کا حکم مانتے ہیں, ہمارے اندر اوبیڈینس پیدا ہوتی ہے. جتنا ایمان پکا ہوگا اتنی اوبیڈینس زیادہ ہوتی ہے, جتنا ایمان کچا ہوگا اتنی ہم ڈس اوبیڈینس کرتے رہتے ہیں, درکار نہیں کرتے. عاشق وہ ہے کہ جو حضرت امام کا ہر حکم مانے. انسان ہے, ویک ہے, ویکنس میں انسانی غلطی کے اندر غلطی ہو گئی وہ اور بات ہے, لیکن مومن انٹینشنلی گناہ نہیں کرتا. جب حضرت امام حکم کرتا ہے اس کے فرمان پہ عمل کرنے سے ہمارا انتکرن کلین ہوتا ہے, ہمیں روحانی طاقت ملتی ہے, ہماری روح بلند ہوتی ہے اور ہم کو روحانی بخششیں ملتی ہیں. ہماری جماعت کے اندر الحمدللہ عورتوں میں مردوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو عابد ہیں اور مولا کے ساتھ ان کی وائرلیس چلتی رہتی ہے. ہماری جماعت میں ہیں, لیکن میجورٹی ہم بے درکار ہو گئے ہیں, کیئرلیس بن گئے ہیں, لیزی بن گئے اپنے مذہب کے لیے. میری عرض یہ تھی کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کسی چیز کے لیے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس وقت ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پاور ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کی ہے. یہ لوگ کرسچن ہیں اور یہ کرسچن اپنے مذہب کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں, اس لیے بدیوں برائیوں میں پھنس گئے ہیں. ان لوگوں کے اندر ایک ایسا گروپ ہے جو آواز ویکنس والے, وہ ایک ایسا ان کے اندر گروپ ہے 3-4 ملین ہیں کہ جو عام کرسچن لوگوں کی طرح بیہیو نہیں کرتے. وہ لوگ ڈکر کا گوشت نہیں کھاتے, یعنی سور کا گوشت نہیں کھاتے. وہ لوگ اپنے مرنے والوں کا کوئی بھی آرگن نکال کے دوسروں کو نہیں دیتے. وہ تو بلڈ بھی ٹرانسفیوژن نہیں کرتے. اپنی کمائی میں سے 10% دیتے ہیں, ڈیلیجنٹلی دیتے ہیں, اور ہر آدمی ان میں سے اپنی زندگی کی, اپنی لائف میں کم از کم 3 سال فری چرچ کی خدمت میں دیتا ہے, سروس دیتا ہے. لیکن جنرل پبلک جو ہے شراب, تمباکو, ڈرگس, ریپ, زنا, گناہ, کون سی چیز باقی ہے کہ جو ویسٹرن سوسائٹی میں نہیں. اور یہ ویسٹرن سوسائٹی کی جو نوز ہے نا وہ ڈاؤن ہے, ڈاؤن ہل میں ہے, ودن 50 to 100 ایئرس. اس وقت جو ویسٹرن سوسائٹی ہے, ویسٹرن سویلائزیشن ہے, اس کے اندر بربادی آ رہی ہے. دے آر گوئنگ فار ڈسٹرکشن. اور ان کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئیں گے وہ سب یہی انجام میں جائیں گے. ہم مسلمان ہیں,
اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حضرت امام کے غلام ہیں، اس کی فرمانبرداری میں رہتے ہیں. ہمیں ان کی بدیوں برائیوں کو نقل نہیں کرنا چاہیے، کاپی نہیں کرنی چاہیے. میں آج ہی ایک جماعت کے بڑے آفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوا، میں بات کر رہا تھا. مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو ایک بات کا پتہ ہے کہ ابو علی جب کچھ بولتا ہے تو میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، بڑے چھوٹے کا حق بات کہتا ہوں. اور اسی لیے بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے. کسی کو میں نے ایک دفعہ درخانہ جماعت خانہ وینکوور میں میرے دوستوں میں اچھے عزیز دوستوں کے اندر وہ مکھی کے سامنے بیٹھا ہے اور پاؤں کر دیے لمبے. میں نے اس کو منع کیا، میرا دشمن ہو گیا، جماعت خانہ آنا چھوڑ دیا. میں بول بہت اچھا ہوا. ایسا آدمی کے جو گند پھیلاوے یہ گند ہی ہے کہ جماعت خانے میں لمبے ٹانٹیے کر. جس طرح سجدہ کرتے ہو اس طرح پاؤں کرتے ہو. ہمارے اندر مینرز نہیں ہیں، ہم دوسروں کا خیال نہیں کرتے. جماعت خانے کے اندر ادھر سب سے بڑی جگہ ہمارے پاس پارکنگ پلیس ہے برنبی جماعت خانے میں، لیکن کبھی کبھی ہمارے اسماعیلی رولز رائس تو نہیں ملی ادھر، لیکن مرسیڈیز گاڑی لے کے آتے ہیں اور لائن کے اوپر پارک کرتے ہیں، یعنی 2 پارکنگ پلیس لیتے ہیں. اس ملک کو اتنا بھی پتا نہیں، خدا نے پیسہ اتنا دیا لیکن عقل نہیں کہ اگر میں اچھی طرح پارک کروں تو دوسرا آدمی اس کا یوز کر سکتا ہے نا. ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، ہم کو دوسروں کا خیال ہوتا ہی نہیں، اپنے ہی اوپر چلے جاتے ہیں. کل بھی میں نے ذکر کیا ادھر ایٹوبیکو جماعت خانے کے اندر. آج میں ادھر مفتی صاحب کے بازو میں بیٹھا ہوں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میری نظریں گھومتی رہتی ہیں کیا ہوتا ہے. ٹائم ہو گیا پھر بھی دعا کی لائن جاری تھی. ہمارے لوگوں کے اندر جیسے میں نے ابھی عرض کی حقیقتی سمجھ کی خامی ہے. جیسا یہ میں نے ذکر کیا کہ دوسروں کا بھی خیال کرو. ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، کھیسے میں ہاتھ ڈالا، مہمانی، مکھی نے دعا دی، پھر کھیسے میں ہاتھ ڈالا، مشکل آسان کی تصویر، پھر ہاتھ ڈالا روحانیوں کے لیے، پھر ہاتھ ڈالا فلانی چیز کے لیے. 5 دفعہ 6 دفعہ ہاتھ ڈالیں گے. اور کئی لوگ اندر ہاتھ ڈال کے نا تو وہ ٹٹولتے ہیں کہ یہ 5 سینٹ ہے کہ 25 سینٹ ہے. میری عادت کیا ہے، میں جب جماعت خانے آتا ہوں تو گھر سے نکل کے مجھے جو کچھ بھی دینا ہے، یہ 1 سینٹ دعا کا، سینٹ خالی اس لیے کہتا ہوں کہ میں کیا دیتا ہوں وہ نہیں کہنا چاہتا. 1 سینٹ دعا کا، 1 سینٹ مشکل آسان کا، 1 سینٹ دسوند کا، 1 سینٹ روحانیوں کے لیے، 1 سینٹ مشکل آسان کا. جو کچھ مجھے دینا ہے یہ سارے سینٹ نکال کے پھر اکٹھے کر لیتا ہوں، اندر کھیسے میں ہاتھ ڈالا. لیکن کبھی مکھی کے پاس جانے سے 3 آدمی پہلے، تاکہ اس وقت مکھی کے سامنے کھیسے میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالنا چند سیکنڈ نکل جاتے ہیں اور یہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں. مکھی کا مڑیا جہیں بھی دعا کرا میں دونوں شریک ہیں. توبہ توبہ بولو گنہگار، گت بخشے شاپید بخشے. جو میں نے جو نیتیں کی ہیں وہ فیکٹس مل گیا مولا کو. مکھی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ میری مشکل آسان کے پیسے ہیں. مکھی کہتے ہیں نیت مراد خانہ ودان آمین، سب کچھ مل گیا. مکھی کا یہ کہنا ہے، مکھی مکھیانی کمڑیا کمڑیانی یا جو بھی دوسرے مکھی کے حکم سے دعا دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کا اتنا کہنا نیت مراد خانہ ودان سب کچھ آ گیا اس میں. آپ نے جو نیت کی، جیسی نیت کی ایسی مولا آپ کو مراد دے دے. آپ کی اگر نیت یہ ہے کہ میں $1 کی 649 لے کے آؤں اور مولا مجھے لگا دے رہے،
मुखी कहते हैं नियत मुराद खाना बदान। अब ये मौला के ऊपर है कि वो देवे कि ना देवे। ए भाइयों मोमिनो, जमात खाने के अंदर आने से पहले डिसाइड करो क्या देना है, किस लिए देना है। हाथ में देके मुखी की दुआ ले लो, अपनी जगह पे बैठो, क्योंकि जो पीछे आने वाले हैं उनको चांस मिले, जल्दी दुआ का काम जल्दी खत्म हो जाए, दूसरे काम हो जाए। इस तरह हम अपने मजहब के ऊपर चलने के लिए पीरों इमामों के जो फरमान होते हैं उसके पीछे जाना चाहिए। मैं एक रिपीट करता हूं, कल मैंने जिक्र किया है, हमारे मिशनरियों की मेहमानी थी। मौला आके बैठे, सुल्तान मोहम्मद शाह की बात है। हमारे एक मिशनरी खड़ा हुआ, मौला ने पूछा क्या है? कहते खुदावंद, लोग जब ये नियाज पीने जाते हैं तो नियाज की प्याली उठा के लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं और पीछे वाले बेचारे इंतजार करते हैं। मौला हमको ऐसी दुआ बताओ कि उस एक दुआ में ऐसी कैप्सूल हो गई कि सब विटामिन अंदर हो गए। उसने विटामिन का नाम नहीं दिया, लेकिन सब दुआएं मिले। मौला फरमाया देखो नियाज की प्याली उठाओ, बोलो या मौला मुझको हकीकती समझते। इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया इसमें। हमारा जो मजहब है वो मौलाना हजर इमाम की फरमान बरदारी पे है। हर रोज भले आधा पेज, लेकिन फरमान का पेज पढ़ो। हजर इमाम के फरमान पढ़ो, सुल्तान मोहम्मद शाह दातार के पढ़ो, 1400 बरस पहले मुर्तजा अली का कलाम है, मौलाना कलाम, उसमें पढ़ो। उसमें सब एथिक्स की बातें हैं। गुरबी सदरुद्दीन ने 100 क्रिया लिखी, 100 बातें बताई एथिक्स की, 100 क्रिया। किसी का हक न खाओ, निंदा न करो, सुबह उठ के मौला को याद करो, शाम को जाके उसके घर में सलाम करो। पीरों ने कैसे कैसे कलाम हमको कहे हैं। फिर कहते हैं दिथड़ा दोष किसी को ना दीजिए। तुमने देख लिया ना कि कोई आदमी ने कुछ बुरा किया, छुपा लो, अपनी आंख फिरा लो। तो फिर कहते हैं अनदिठा क्यों कर दीजिए। जो चीज तुमने देखी ही नहीं तो तुम उसके ऊपर आरोप लगाते हो, उसको एक्यूज करते हो, ये तो ठीक नहीं। इमाम ज़मान हमारा दीन दुनिया का बादशाह हमें दुनिया के अंदर बेस्ट पोजीशन में रखना चाहता है। कई लोग ऐसे हैं दीनदारों कि जिनके दिलों के अंदर शांति नहीं। तो मैं वो औरतों की बात कर रहा था ना, तो मुझे इधर की कुछ बातें का पता लगा। ऐसा मत समझना आप ही के यहाँ है, सारा नॉर्थ अमेरिका जल रहा है। यहाँ नॉर्थ अमेरिका मेरी जमात की बात है, क्योंकि दूसरों की बहुत सी बदियां बुराइयां हमारी जमात में एंटर हो रही हैं। गए 25 बरस के अंदर हमारी जमात में बदियां बुराइयां जो दूसरों में हैं एंटर हो रही हैं। और अगर इस चीज के लिए मिशनरी न बोले तो और कौन बोलेगा। इन चीजों को रोकने के लिए वाज़ों की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है। एक सड़ा ये पैदा हो गया है कि निकाह के बगैर, जिसको हम यहाँ कॉमन लॉ मैरिज कहते हैं, हमारे बहुत से बहन भाई, हमारे बहन भाई, मगर वो आपस में मियाँ बीवी का संबंध रख के निकाह के बगैर बैठे हैं। हमारे मजहब में ये हराम है, ये लेजिटिमेट नहीं है। और अगर इनकी औलाद हो गए तो वो औलाद भी इलेजिटिमेट है, इस्लाम के खिलाफ है। ये क्रिश्चियन लोग अपना मजहब भूल चुके हैं। और खुद क्रिश्चियनों के अंदर मैंने आपको ये जिक्र किया कि जो जेहोवाज विटनेस हैं, ये लोग हर वीक एक मैगजीन निकालते हैं, अवेक, AWAKE।
ایسا ہی ایک اور پیپر نکالتے ہیں پلین ٹروتھ. ان کے پڑھنے سے مجھے دونوں آتے ہیں ریگولرلی, مفت دیتے ہیں وہ لوگ. میں پڑھتا ہوں تو ان کے اندر حالت کیا ہے اور کیسے ان لوگوں کے ریفارمرز دلیلیں کرتے ہیں. ہماری جماعت میں ایسے کپلز ہیں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی اور میاں بیوی کے طور پہ رہتے ہیں. یہ اسلام میں حرام ہے. ہماری جماعت کے اندر ڈرگس پینے والے ہیں, شراب پینے والے ہیں, افیم کھانے والے ہیں, سگریٹ پینے والے ہیں, اور میں نام نہیں لیتا لیکن اور بھی بدیوں برائیوں کے اندر ہمارے جوان پھنسے ہیں. جب انسان کا کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے, اس کی بدھی خراب ہو جاتی ہے, ایمان خراب ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو سوچتا نہیں کہ رائٹ کیا ہے, رونگ کیا ہے. بہت برس کی بات ہے, لگ بھگ 8-10 سال ہوئے. پاکستان کا ایک لڑکا امریکہ کے ایک گاؤں میں آیا, میں اس گاؤں کا نام نہیں دیتا. اب وہ یوں ہی گھس گیا. لیگل امیگرانٹ نہیں تھا. ایک طریقہ ہے, اس نے پتہ کر لیا کہ اگر وہ کسی امریکن لڑکی سے شادی کر لے تو اس کے بعد وہ ادھر کا رہنے کا حقدار بن جاتا ہے. اب اس طرح کے کیا ہوا کہ کسی نیگرو لڑکی کے ساتھ دوستی کی اور اس کے اندر یہ پروپوزل رکھا, میں تیرے کو $1000 دوں گا, شادی کر لے اور پھر دوسرے دن ہم ڈیورس لے لیں. لڑکی تیار ہو گئی, نکاح کیا. پھر کیا ہوا کچھ پتہ نہیں. مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا. جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے اس کا پاسپورٹ ملا, لیکن آج تک لاش نہیں ملی. اس کو کسی نے مار ڈالا. جس کے ساتھ شادی کی تھی ان نیگروں کے ہی جو لوگ تھے, انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے, مار ڈالا. ہم نے ایک روحانی بھائی گزارا, لاسٹ کیا, مگر مات پتا کا کیا حال. ہمارے وہ ینگسٹرز کہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ بالکل اوپن ہیں سب کے ساتھ ملنے کے لیے. ایتھیسٹ, نان ایتھیسٹ, بلیورز وغیرہ سب ملتے ہیں. اگر ان کی بنیاد ایمان اور مذہب کے اوپر نہیں تو ان کے پھسل جانے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. ماں باپ اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں. میں نے پہلے ہی دن عرض کی تھی جماعت کے اندر ہیڈ کوارٹر جماعت خانے میں کہ بہت سے ماں باپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کو مشن کلاس میں بھیج دو ونس اے ویک, تو مشن کلاس والے اس کو ایسی مشین میں ڈالیں گے کہ وہ بہت بڑا اعلیٰ درجے کا فرشتہ بن جائے گا. یہ تو نہیں ہے. مشن کلاس والے اس کو چند چیزیں سکھائیں گے, دعا سکھائیں گے, گنن سکھائیں گے, مگر اس کو کیریکٹر والا بنانا یہ ماں باپ کا کام ہے. مات پتا کو اپنی اولاد کے اندر انٹرسٹ لینا چاہیے, اور کم از کم یا لنچ میں یا بریک فاسٹ میں یا ڈنر میں ماں باپ اپنے سب اولاد کو بٹھا کے ساتھ کھانا کھاؤ اور باپ اچھی باتیں سناوے, اپنی فیملی کی بات کرے. میرا باپ ایسا تھا, میرا دادا ایسا تھا, آغا حسن علی شاہ کے ٹائم میں یہ تھا, سلطان محمد شاہ کے ٹائم میں تھا. اپنی فیملی کو ٹرین کرو تاکہ اس کو پتہ لگے. آج ہمارے ینگسٹرز کو کچھ پتہ نہیں. صرف مشن کلاس کے اندر جانے سے وہ مولڈ نہیں ہو سکتے.
اس وقت ہم ایسی کنڈیشن میں سے گزر رہے ہیں مومنوں، ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اگر آج 1989 میں 2000 تک اگر ہم اپنی کیریکٹر، اپنی فیملی لائف، اپنے بچوں کے لیے ہم کچھ نہیں سوچیں گے تو 10 اور 20 برس کے اندر ہمیں بہت نقصان اٹھانے پڑیں گے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ہماری جماعت میں سے بہت سے لوگ مذہب چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ بلا شک میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں، میری ساری زندگی جماعتوں میں ہی گزری ہے، میں ساری دنیا کی مسافریوں میں رہا ہوں، میں نے اپنوں کو بھی دیکھا ہے، غیروں کو بھی دیکھا ہے، اسماعیلیوں کو بھی جانتا ہوں، مسلمانوں کو بھی جانتا ہوں، بدھسٹ کو جانتا ہوں، ہندوؤں کو جانتا ہوں، کرسچنوں کے ساتھ رہا۔ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو، ہماری فیملی کے جو ہیڈز ہیں اور ہماری جماعت کے جو بڑے آئے، ہمیں ان باتوں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر کیریکٹر سدھرے، ہمارا ایمان سدھرے۔ ہمارے پاس مینرز نہیں ہے۔ یہ میں نے مینر کی بات کی کہ جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے، تو حضرت امام کے گھر میں جا کے حضرت امام کی مرضی سے عمل کرو۔ آپ کسی کے گھر پہ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیسا رہتے ہیں؟ جا کے آرام سے ادھر بیٹھتے ہیں، یاری مدد مولالی مدد، گھر کا ہوسٹ کہتا ہے پلیز سیٹ ڈاؤن، اشارہ کرتا ہے کرسی کے اوپر یا صوفہ کے اوپر بیٹھو، لیکن آپ ادھر سے اٹھ کے اس کے کچن میں جاؤ، اس کے بیڈ روم میں جاؤ، اس کے ادھر جاؤ، اس کا ٹی وی چھوڑو، اس کا یہ کرو۔ اچھا لگے؟ کیسا آؤٹ آف مینر اور ان ایتھیکل ہے یہ چیز۔ یہ جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے، اس گھر کے اندر ایسا بیہیو کرو کہ جسے مولا چاہتا ہے۔ گت ماہ جب آو تب ہے زندہ بلاو، پھل امرا پوری پاو، شاہ پیر کا دیدار تم چیت من۔ جماعت خانے میں آؤ، ہے زندہ پکار۔ ہے زندہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کے ڈکلیریشن ہے، کنفرمیشن ہے۔ اور پھر ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے قائم پایا، وہ ادھر حاضر ہے۔ نمن کرو، جو کچھ بھی مرضی میں آتا ہے، مکھیانی کمڑیانی کے پاس جا کے اپنا ہاتھ جوڑ کے مولا کا نذرانہ دو، اور اپنی جگہ پہ بیٹھ کے استغفر اللہ کی ایک تسبیح نکالو، مولا تیرے قدموں میں آیا ہوں، میرے گناہ بخش دے، مجھے گناہوں سے بچنے کی طاقت دے۔ اے مولا، چند مشکلیں ہیں، کس کو کہوں، تیرے سوا کون ہے میرا، تیرے ہی پاس آیا، یہ میری مشکلیں ہیں، میری مدد کر، مجھے رستہ دکھا اور مجھے اچھا بنا، میں جتنا اچھا ہوں اس سے زیادہ اچھا بنا، میری بدیاں برائیاں معاف کر دے، اور مجھے بدیوں برائیوں سے بچا۔ باتیں کرو اس کے ساتھ، اس کے گھر پہ آئے ہو تو باتیں کرو، تسبیح نکالو، سجدے میں اس کو یاد کرو، گناہوں کی معافی چاہو، اور پھر آپ کے دل کو شانتی ملے گی۔ گنان فرمان جو کچھ بھی ہے اس میں حصہ لو، پارٹ لو۔ کوئی گنان بول رہا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ گنان بولو، سمجھ نہ بھی آوے تو بھی بولو، سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن سمجھ نہ بھی آوے تو بھی بولو اس کے ساتھ گنان، کیونکہ گنان پیروں کا کلام ہے، اس کلام کے اندر بھی فائدہ ہے، اس میں ایسی وائبریشن اور سمجھ ہے، ایسے اس کے اندر راگ ہیں، ایسے الفاظ ہیں اس کے اندر کہ اس میں روحانی طاقت ہے۔ گنان سننے اور بولنے سے وہ بیچارہ گزر گیا، خدا اس کے روح پہ رحمت کرے،
नुसरत फतेह अली अली का आशिक था। अली के लिए जब उसने ये इतनी चीजें पुकार की तो उसके अंदर एक किस्म का जोश और मस्ती पैदा हो जाती थी, और वो मस्ती के अंदर ये बहुत से क्रिश्चियन जवान लोग जो इसकी भाषा को नहीं भी समझते मगर उसके म्यूजिक और उसकी तर्ज के ऊपर वो नाचते थे। यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्फाज में, वर्ड्स में और म्यूजिक के अंदर वाइब्रेशंस हैं, और ये वाइब्रेशन असर करती है। साउंड वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है कि जापान के अंदर जो बोट्स बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं बड़े बड़े, 2 इंच थिक लोहे की प्लेट होती है, उसको वो लोग ये आयरन से या किसी और चीज से नहीं काटते, साउंड वेव से काटते हैं। अंदर से साउंड इतनी पावरफुल निकलती है कि वो लोहे को काट देती है। जब गिनान बोला जाता है पीरों के अल्फाज में, उसमें जो वाइब्रेशन है वो आपके ऊपर असर करती है। गिनान बोलो नित नूरे भरिया, गिनान में नूर भरा हुआ है। मौलाना हाजिर इमाम एक दफा डोडोमा गए। डोडोमा तो वैसे खाली हो चुका है, थोड़े लोग रह गए थे। मौला डोडोमा गए, इर्द गिर्द के लोग भी आए। मुखी साहब जरा मॉडर्न टाइप के थे। उन्होंने कहा कि गिनान की कोई जरूरत नहीं, कुरान की आयत पढ़ी जाए तो बस है। अच्छा, कुरान की आयत पढ़ी गई और बाद में मुखी साहब उठे हार लेके, माँ फरमाया ठहरो मुखी, आई वांट गिनान। और मुखी ने तो गिनान निकाल दिया। फिर किसी को भी बोला, भी वो लड़का था उसको कहा गिनान बोलो, तो गिनान बोला। मौला बहुत खुश। हजरत इमाम की एगलेमो में जो ऑफिस है, जब मौला अपनी ऑफिस में, अपने बंगले के बेडरूम्स वगैरह ऊपर है, नीचे मौला की छोटी सी लाइब्रेरी है, ऑफिस है। वो खुर्शीद नाम की अपनी एक भाई है ना जो अच्छे गिनान बोलती है, उसको साहब ने कहा कि मुझे तुम 1-2 कैसेट दे गिनान की, तो सब वो रिकॉर्डेड टेप रिकॉर्डर के अंदर रख के उसको बटन दबा देते हैं। आस्ते आस्ते वो गिनान सुनता है और अपना काम करता है। मौला गिनान सुन रहा है और अपना काम करता है। उसको गिनान के बगैर मजा नहीं आता। यही तो पीरी जोमे में था ना। तो मौला के पास बैठो, दुआ करा के बैठो, तस्बीह निकालो, मौला से कन्वर्सेशन करो, दुआ का टाइम होवे तो दुआ में दिल लगाओ। मुझे बैठने का चांस तो इधर मिलता है ना मुके का बढ़िया की लाइन में, तो कभी कभी मैं देखता हूँ, कभी कभी क्या होता है, लोग बैठे, अरे अभी सजदा हो रहा है उसको पता ही नहीं, वो बाहर चला गया है। मूर्ति यहाँ बैठी है, बाहर घूम रहा है, सजदा नहीं करता। और जब ईशा जो दीदार रहता है, ओह जल्दी से तबकता है। यानी कि हमें दुआ में ध्यान नहीं। ऐसे आदमी को हमारा मजहब क्या असर करे? ऐसे आदमी को मजहब में आया तो क्या असर किया? कुछ नहीं। अपने मजहब के ऊपर अमल करो, मजहब के एथिक्स सीखो, किसी का हक न खाओ। मुझे बहुत दफा ये शिकायतें मिली है थ्रू आउट कैनेडा, हैलिफैक्स से लेके विक्टोरिया तक, लगभग सब जगह मेरे पास ये कहते हैं, मुखी बापा वो फलाना आदमी है, आप उसको जानते हैं? मैं कहता हूँ क्या बात है? मैं नहीं कहता जानता हूँ कि नहीं जानता, क्या बात है? मुखी साहब, मिशनरी साहब, उसने वो बिजनेस खोला, मैंने उसके अंदर 50% का भाग लिया, अब वो मालिक बन के बैठ गया, मेरे पैसे भी नहीं देता। कभी ऐसा होता है कि मैंने किसी को उधार दिया, पैसे नहीं देता। अब मुझे रिपोर्ट करने वालों में कितने सच्चे हैं मुझे पता नहीं। एक ही साइड सुन के मैं डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन ऐसी न्यूज आती है तो 100 में 5-10 तो सच्ची होंगी।
धुआं दिखता है तो धुआं आग के बगैर तो नहीं है ना, फ्लेम्स नहीं निकले तो धुआं तो है। मैंने हमारी मजहब के अंदर, हमारी जमात के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो दूसरों को धोखा दे के उनके पैसे खाते हैं, लेते हैं तो वे वापस देते नहीं, बदनजरी करते हैं, बदियां बुराइयां करते हैं, बड़ाई के अंदर रहते हैं। हमको मानसिक बीमारियां भी लगती हैं। मैं देख रहा हूं अपनी जमात के अंदर बहुत से लोगों को डिप्रेशन हैरान कर रही है, और डिप्रेशन भी जो हैरान होते हैं, अगर उनका ईमान मजबूत हो गई, ये समझ के वो मौला सब कुछ जानता है, मेरे गुनाह थे जिसकी वजह से हुआ, तो इंसान को कभी डिप्रेशन नहीं आवे। जब ईमान खराब होता है तो डिप्रेशन पैदा हो जाती है, हमको किसी पे भरोसा नहीं आता। अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करो, अपने मजहब को समझने की कोशिश करो। माता पिता अपनी फैमिली को संभाले। जिस घर के अंदर, मैं बहुत दफा अपनी आवाजों में कहता हूँ, जिस घर के अंदर औरत की इज्जत नहीं, उस घर में बरकत नहीं। जिस घर के अंदर झगड़ा होता है, चाहे माँ बाप का झगड़ा हो, मियाँ बीवी का हो, भाइयों भाइयों का, उस घर में बरकत नहीं। उस घर के अंदर तंदुरुस्ती भी भाग जाती है, बीमारियां पैदा होती हैं। इत्तेफाक मोहब्बत से रहो, एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे के लिए थोड़ी तकलीफ उठा लो, लेकिन झगड़ा नहीं। मर्द ये समझे कि मैं बड़ा हूँ तो वो भी गलत है, औरत ये समझे कि मेरे ऊपर चल रही है सारा गाड़ा, तो ये भी बराबर नहीं है। सबको अपने अपने ड्यूटीज के ऊपर रहना चाहिए। पाक बनो, अच्छे बनो, नेक बनो, बदी बुराई गुनाह से दूर हो जाओ। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन दीनदारों, मुझे जो कहना था, पैगाम देना था, मैंने वो पैगाम आपको दिया है। मौला आपको सुखी और आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, बदियों बुराइयों से गुनाहों से बचावे। मौला हमेशा आपको अपनी मीठी नजर में रखे, बख्शिशें देवे, बड़ाइयां देवे, रहमतें देवे, सुख शांति देवे, तंदुरुस्ती देवे, आपके सब दुश्मन बलाएं दूर करे, नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान हर रोज बढ़ाता रहे, फरमान बरदार बनावे, और अपने दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत डाल देवे। सुखी आबाद रहो। ऐसा